اور میری اب میری اس پر سن لیجئے تھوڑی سی. اسٹیج بند کیجئے آئندہ کے لیے, یہ اونچا اسٹیج بنانا بند کر دیجئے. ہم سب سامنے بیٹھ کر سنیں گے بیان, صرف بولنے والے کی کرسی رہے گی, میں بھی سامنے بیٹھوں گا آئندہ انشاءاللہ, اللہ خیر سے لائے وہ وقت. ٹھیک ہے بھائی علماء کرام؟ اسٹیج ختم, محراب میں کرسی ہوگی, ہم سب سامنے بیٹھے ہوں گے, جو کوئی بھی بول رہا ہوگا, جو پروگرام چل رہا ہوگا, ہم سامنے بیٹھ کے سنیں گے. آج کل تو مہذب دنیا میں طریقہ ہی ہے, بڑی بڑی کانفرنسوں میں وزیر اعظم تک سامنے بیٹھتا ہے. بولنے والے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, منصہ, ڈائس, عربی میں ڈائس ہوتا ہے, بس ایک اناؤنسر کے لیے ہوتا ہے اور ایک اسپیکر کے لیے ہوتا ہے. تو بولنے والا بولتا ہے, سب سنتے ہیں سامنے بیٹھ کر. بس یہ کہ خاص مہمانوں کے لیے ذرا اچھی کرسیاں ہوتی ہیں, باقی عام کرسیاں ہوتی ہیں, لیکن ادھر نہیں ہوتا یہ. اب میری زبان اس پر کھل گئی تو مجھے بولنے دیجئے. خواہ مخواہ ایک نمائش ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ کہ صاحب اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں, تم تو اللہ والوں کو دیکھ رہے ہو, اللہ والوں کا ویسے نقصان ہو رہا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والے ادھر بیٹھے ہیں, اگر ان کا نفس اس پر خوش ہونے لگے اور شیطان ان کے اوپر حملہ کرنے لگے تو کون بچائے گا بھائی؟ صرف نقصان ہی نقصان ہے, کیا فائدہ ہے؟ قیامت کے دن یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ اسٹیج پر کتنی دفعہ بیٹھے تھے یا اسٹیج پر کتنی ممتاز جگہ پر بیٹھے تھے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, یہ بات آ گئی تو میں پوری کروں. ہمارے ہندوستان کے مدارس کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ جو ہوا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہے. ہر اعتبار سے وہ بڑا تھا, مجمع کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. اور اس کے اسٹیج کے پر بیٹھنے کے سلسلے میں باقاعدہ چھپی ہوئی تھی, پہلے چھپی ہوئی میں نے دیکھی ہے. یعنی اسٹیج پر فلاں فلاں پہلی لائن, دوسری لائن میں فلاں فلاں, تیسری لائن میں فلاں فلاں, اور کرسیوں پر فلاں فلاں علماء. چونکہ بڑے بڑے علماء سب آ رہے تھے, ساری دنیا سے آ رہے تھے, پورے ہندوستان اور پڑوس سے آ رہے تھے. تو پہلے سے لکھا ہوا چھاپ دیا گیا تھا کہ پہلی لائن میں وہ بیٹھیں گے, دوسری لائن میں وہ, تیسری لائن میں وہ, اور کرسیوں پر وہ. آج کسی کو یاد ہے کہ کون اس اسٹیج میں سب سے نمایاں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ ختم بات. وہ وقتی انتظام تھا, وہ کوئی شرف اور فضیلت کا مسئلہ نہیں تھا. اب مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آ گئی, میں سنایا کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ ایک کمرہ تھا لمبا سا, بڑا سا, اس میں حضرت تھے. تو جیسے ادھر کرسی رکھی تھی اور ادھر اور ادھر ایک تخت پڑا تھا, بیچ میں خالی جگہ پر لوگ بیٹھے تھے, حضرت کرسی پر تھے. 15-20 آدمی تھے. وہ عصر بعد کی خصوصی مجلس تھی, وہاں زیادہ لوگ جمع ہو بھی نہیں سکتے عام حالات میں. تو میں پہنچا, حضرت نے اشارہ کیا تخت پر بیٹھنے کے لیے, میں تخت پر بیٹھ گیا حکم کے مطابق. ایک اور عالم آئے, ان کو اشارہ کیا, وہ بھی بیٹھ گئے. پھر 2 عالم اور آئے اور حضرت نے ان کو بھی اشارہ کیا تخت پر بیٹھنے کا, تو انہوں نے تکلف کیا, نہیں بیٹھے. پھر حضرت نے دوبارہ فرمایا کہ بیٹھ جائیے اوپر. پھر انہوں نے تکلف کیا, ہمت نہیں کی. تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جائیے, یہ فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے, سہولت کا مسئلہ ہے. یعنی نمایاں جگہ پہ آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا جا رہا کہ آپ بہت افضل ہیں, اونچا کر کے بٹھانا ہے, آسانی کے لیے بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ نمایاں بیٹھنے کا شوق ہم سب کو چھوڑ دینا چاہیے. آئندہ مولانا عمران صاحب کے جلسے میں اونچا اسٹیج نہیں بنے گا, اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ گرنے کا خطرہ ہے, کبھی ہمارے مفتی ندیم گر جائیں, اس لیے نہیں, بلکہ آج یہ موقع مل گیا مجھے کہنے کا, تو اسی لیے تاکہ یہ چلے سلسلہ. پھر اسٹیج کے شوق ختم کر دیں, جہاں تک ہو سکے ختم کیجئے. بعض جگہ مجمع بڑا ہوتا ہے اور یہاں بھی کر سکتے ہیں, چوکی پہ رکھ دیں کرسی, آسان ہے. تو مجمع کے لیے کرسی کو اونچا کر دیں,